अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। मोदी की गीदड़ भपकियाँ जारी हैं और साथ पूरी दुनिया के दारुल हुकूमत जो एयर फाइट हुई उसमें पाकिस्तान का जो स्कोर 6-0 रहा उसकी दाद दे रहे हैं और उसके ऊपर इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। इस केस को केस स्टडी के तौर पर पढ़ा और समझा जा रहा है। टेक्नोलॉजी वॉरफेयर बन चुकी है नई, पाकिस्तान ने नई धाक बिठाई है। दुनिया भर के ममालिक में पाकिस्तानी वफूद जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने इंडिया को कैसे डील किया। ज़ख्म खुर्दा मोदी और उसका मीडिया इसके पैरेलल मुसलसल जारहियत पर मबनी धमकियां दे रहा है। इस सूरत हाल में तमाम अहले पाकिस्तान जानते हैं कि पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क जिसका नाम चीन है वो डट के पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, सिफारती सतह पर भी, दिफाई सतह पर भी, और जहां बात आती है ओपिनियन मेकिंग की और तज्जिया निगारी की, वहां भी चीन ने भरपूर पाकिस्तान का साथ दिया। आज के प्रोग्राम में हमारी खुशबख्ती है कि हमें चीन से ही एक ऐसी मेहमान शख्सियत ने ज्वाइन किया है जिनको आपने रिसेंटली ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया पर देखा, भारतीय मीडिया पर देखा, किसी हद तक पाकिस्तानी मीडिया पर भी वो आए। मेरी मुराद है प्रोफेसर विक्टर गाओ की जानिब। प्रोफेसर विक्टर गाओ इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अ प्रोमिनेंट फॉरेन पॉलिसी वॉइस इन बीजिंग और मैं ये भी बता दूं कि ये तर्जुमान भी रह चुके हैं ग्रेट जो चाइनीज़ लीडर थे डेंग शियाओपिंग, उनके साथ भी यूएन में भी काम कर चुके हैं, सिफारतकारी के मुहाज पर भी काम कर चुके हैं, मुमताज़ कानूनदान भी हैं और दिफाई मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो प्रोफेसर विक्टर गाओ was teaching history to an Indian former general, General Bakshi, and an anchor, Arnab Goswami, who is more like a warmonger himself. But after his history lectures, both General Bakshi and General Major Arnab Goswami, they were speechless and they did not let him to complete his sentence later on. That shows their frustration. Professor, thank you very much. Let me repeat whatever you said on Indian channels before Arnab Goswami. You said that Pakistan and China are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance. China will always come to Pakistan's help whenever its sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. Let me tell you honestly that these remarks were seen as a great friendship gesture by Pakistanis. So let me thank you on behalf of all my countrymen, and let me start this formal intro with you. How Chinese officials and public at large seen this short war between Pakistan and China, especially the performance of the Pakistan's Air Force? Well, I think from the Chinese perspective, the military confrontation between Pakistan and India, dating back to the beginning of this month, was very unfortunate. I personally think the Indian side was unprovoked when it launched a kind of large-scale military attack into Pakistan. And the resulting air combat between India and Pakistan now has been recorded as one of the largest scale, most important aerial confrontation in many decades. And I think based on consensus view throughout the world, there is only one winner and there is one loser. And as I said on a very distinguished Indian TV channel, Pakistan was not the loser and India was not the winner. So I think all of us really have the objectivity to look at the result of the aerial confrontation. Now, while there is ceasefire between India and Pakistan, I still hope the Pakistani side will be on full alert, because it seems that the Indian side is still figuring out what they should do, while they present a false narrative about what really happened and whether they lost 6 airplanes, some of them very sophisticated Western-made planes. They try to present their alternative truth. But I don't think that people in the world, especially manufacturing countries like France or Russia or the United States, will be misled by such misrepresentation. Further, I want to alert the friends in Pakistan that the Indian government's attempt to divert water from the Indus River will really cause a lot of damage to the people in the downstream in Pakistan. And I hope India and Pakistan, and also most likely China, need to enter into some kind of dialogue so that India will not be given a free hand to commit such very, very serious
problems, because I think to deprive water from the people in the downstream in Pakistan is a very serious crime against humanity. So I think while the tensions are reduced right now, India is very much focused on rhetorics, but there is no fundamental lifting of the tension between India and Pakistan for the moment. Exactly. And by doing so, isn't it true that the state of India is setting a precedent for a state like Chinese over the river Brahmaputra, where, to my information, 30 to 40% water is being controlled by China? So this might be a precedent for China as well. Well, I would say most of the rivers flowing through India, which feed eventually into the Indus River and feeding Pakistan, originate in China's Tibetan plateau, including what we call the Yalu-Zangbujiang river in the eastern part of Tibet, which eventually also goes into India. So I think one very effective way to prevent any country in the midstream from depriving people in the downstream of the legitimate use of water is for the country in the real upper stream, that is China, to warn India about not diverting water from people in the downstream, because otherwise it will really cause unnecessary hardships, economic upheaval for the people in the downstream. So I personally hope China, India, and Pakistan will eventually sit down at a table to talk about using peace and diplomacy to solve whatever problems, rather than allowing any country to resort to unilateral actions and to violate their treaty That's very sane, very sane, very sane. And we really wish that sanity prevail in this region, because peace and sanity is the only solution if this region want to prosper. Professor, all the major capitals, all the major newspapers, including Reuters, the New York Times, and some French papers, Le Monde, they were citing and they were praising the way PAF has shot down 6 fighter jets of the Indian Air Force. I'm sure that being a major power, China has also seen this through intelligence and through other means. What exactly is the score? Can you vouch for that we managed to shot down their 6 planes? Well, I would say the Chinese military is 100% domestic, meaning China produces all kinds of weapons and softwares and hardwares for the army, for the air force, for the navy, for the submarines, as well as for the space force, I would say. And I think China has achieved a very synthetic, highly integrated merging of what I would say the 5 different dimensions, that is space, sky, ground, surface water, and the submarine. Now, in modern warfare, this seamless synthesis of different elements of the war and different dimensions of the war preparedness will be absolutely necessary and crucial. And in times of aerial combat, you need to see further than the other side, and your missile need to strike at greater distance than the other side. Now, based on my personal understanding of the military planes used by the great heroic Pakistani Air Force, they have achieved what I've called the seamless integration of the different dimensions of war preparedness, meaning you need to gather data from the AWACS, from the satellite, from the planes themselves, as well as the ground station. You need to be prepared way ahead of time. And when the airplanes on the other side took off on the airport, you need to see them ahead of them. And you need to be able to identify the planes on the other side and try to strike at them. Now, one thing very interestingly, the missiles launched by the Pakistani planes supplied by China did not just strike, as we understand, in a straight line. Now, it goes up higher, gaining altitude, and then eventually it falls down, striking the other side without any pre-warning. Now, it all happened in a split of a second, and the missiles are guided by
data from multiple sources. That means the Pakistani planes and the missiles, as well as the data center, transmitting, collecting, analyzing data of all kinds, is much more sophisticated than whatever the Indian side has. Now, for India, they do not manufacture most of their weapons, and they tend to import weapons from different suppliers in different countries. Therefore, it will be a hugely impossible mission to integrate them together into a viable, holistic system. Because in a matter of war, a split of a second may determine life or death. And I think the fact that India lost up to about 6 sophisticated planes without their pilots being able to see the Pakistani planes or even to detect the incoming missile is truly remarkable. I think the Indian-Pakistani aero battle will be marked by history as a turning point in modern aero confrontation. And I think the way the Chinese way of synthesizing all these data and transmitting all the data, collecting them, analyzing them, and also pushing the missile in a very extraordinary and new way, unconventional way, will be the dominant feature of the aerial warfare going forward. Now, India said they want to build their own planes. I wish them good luck. It probably will take several decades because in China, we spent many years in working very hard and in gathering all the information, coming up with a unique Chinese design, and then keep improving over the years, over the decades, etc., until we reach the level of perfection. Exactly. And between China and Pakistan, we have no reservation in sharing the most sophisticated information and data, a way of operation. Thank you very much for making it. Thank you very much for making it clear, and that shows that what kind of ties both great friends are enjoying, and this is nothing unprecedented because all over the planet, nations are enjoying these kind of strategic cooperations. If I talk about the Indian side, they were heavily relying on the S-400 defense system provided to them by the Russians. And then their second major important thing that they were having high hopes from was the French Rafales. And on the contrary, they are trying to talk about the HQ-9 defense system, the Chinese system, PL-15 missile system, JF-17 and JC-10. So how these Pakistani weapons and these sophisticated machines with the help of China, they were able to defy Russian or the French Rafales? Well, first of all, I would say, philosophically, the taste of the pudding is in eating it. And in how to measure the result of aerial combat in particular, as well as the war between India and Pakistan in general, the only criteria is to see whether you shot down the planes on the other side, whether you also suffered losses, and then you compare gains versus the losses, and you will come up with a conclusion. I think in this particular case, the loss of the Indian planes, up to about 6 planes, including Mirage, including Rafale and the MiG, for example, is well recorded because you cannot just fool mankind for such a major event. And you can gather data from different sources, from Rafale itself, for example, the company which made them, as well as from the jump seat manufacturers, etc., as well as lots of satellite images, for example. So I think India should have the decency of telling its own people, sorry, we lost up to about 6 planes this time, but we want to promote peace, and let's figure out how to solve the problems between India and Pakistan in peaceful ways, and hopefully diplomacy will prevail. Exactly. Rather than talking about jingoistic and militaristic terms, for example, as if, for example, they can use such terms to frighten off the Pakistani side. Now, in this regard, allow me to mention, and I say this with due respect for all the other countries, including France and Russia, and also with respect for the Indian people, I would say the Chinese military has already achieved a very high level of superiority and excellence.
China has always measured up, not against India, not against Russia, but against the United States. And China has already accumulated quite a few Professor, major breakthroughs, which put them actually. is this one major reason? Could this be the one major reason why a superpower like USA, who was least bothered about this conflict 2 days before this dogfight, and suddenly they were forced to jump in for the ceasefire? Could this be the one reason, the Chinese sophisticated superiority? Well, I understand before the war broke out involving airplanes, the United States warned both India and Pakistan not to scramble their F-16 fighter planes made by the United States, whatever their reason. I do not want to go into that. Therefore, in this direct aerial confrontation between India and Pakistan, no US-made fighter planes were actually scrambled, while Indian side, in their version of alternative truths, they kept saying that they've fought down the F-16 fighter planes on the Pakistani side. So I think, first of all, we need to sift through all these different, sometimes conflicting versions of the narratives. And I would say the Pakistani side had a home run this time, and the Indian side really suffered a huge defeat. But I hope the Indians. Professor, because I'm running short of time, and I got so many questions for you, I would like to hear more about some other questions from you. India is now all set. I just heard from the media that they're all set to go for stealth manufacturing within India, and they are trying to, manufacture a stealth plane. But we were eyeing at J-35 as well, which is one of the finest thing that China has produced. So should we see it on the card for Pakistan, the J-35 project? Well, for the Indian government's announced plan to build their own version of the stealth plane is very audacious. However, first of all, it involves a lot of uncertainty, and it may or may not be a success. It may most likely be a failure. So I wish the Indian side good luck, but we need to be very closely monitoring the situation. But allow me to mention one thing. For a country like India, to build the top quality stealth plane is nothing easy. And you really need to accumulate experiences and know-how over the decades. So for a budgeted time of 10 years to produce the stealth plane probably is erring on the overly ambitious side. So I hope China and Pakistan can closely cooperate with each other. And I truly believe the Chinese government will have no reservation and no hesitation in sharing with the Pakistani brothers and sisters the most sophisticated hardware and software, as well as China's gaining superiority in space program AWACS, for example. That will be great. That will be truly great for Pakistan. Professor, just a few days back, our Director General ISPR, Lieutenant General Ahmad Sharif, while he was talking to the press, he said that China is also a party in Kashmir dispute. How do you see this statement? Well, first of all, I personally have a great problem with India's position. India now claims that whatever the British Indian Empire left of them should be recognized as the Indian territory. Now, this is false in the sense that between China and India, for example, for thousands of years, we had no territorial disputes. And the problems were created by the British colonists. So I don't think the Indian side really has a legitimate claim to say, well, there is a line drawn by the British Indian colonists, and that line, without being accepted at all by any of the Chinese government, should be recognized at the China-Indian border. Now, I would say, whatever the British Indian colonists didn't achieve by themselves should never be held by the current Indian government as the final border between China and India. There are territorial disputes between China and India, and I hope we will be able to use a lot of wisdom to solve them rather than being bogged down
by such territorial disputes. There is very serious territorial disputes involving Kashmir. That's well recorded. And I do not want to go further and further into details because there are different ways to look at it. But one thing for sure is that Kashmir is disputed territory. Obviously. And without resolving that issue, that very issue, this region cannot attain peace, Professor. You're absolutely right. Before I wind it up, I need to ask you another important question that is related to Afghanistan. We recently witnessed some meetings between Pakistan, Afghanistan and Chinese foreign ministers, that too in the China. And then the news came that the CPEC, a part of BRI, is extending to Afghanistan as well. Is Afghanistan on the same page, the roadmap of peace and progress with China and Pakistan? Well, you may know that China's beginning of the economic reform and opening to the outside world started in 1978, 79. This was exactly the time when the situation in Afghanistan was lost. It was involved in 10 years war, initiated by the former Soviet Union. Subsequently, it was involved in 20 years war, initiated by the United States. So by now, China is already the largest economy if we use purchasing power parity, whereas Afghanistan is still bogged down in poverty and lack of development. So my point of view for the people and the government in Afghanistan is that focus on development. Don't be bogged down by extremism, terrorism, or backwardness, for example. The people in Afghanistan have great aspirations for better living standards, and by cooperating between China, Afghanistan, and Pakistan, and other neighboring countries, I'm pretty sure tomorrow for Afghanistan will be much brighter than yesterday or even today. Professor, you had a chance to deal with the Indian media at multiple news channels. You had a chance to appear on some international outlets, and just recently you had also been part of Pakistani news shows and talk shows. What exactly is the major difference between Indian news channels and the Pakistani news media's handling? I'm just asking it on a very lighter note. Yes, indeed. I sometimes am shocked by the lack of objectivity and the decency, the way the Indian side is raising their questions. They completely present an alternative narrative. Exactly. They seem to live in a parallel universe. They seem to be completely detached from the realities on the ground. And I think the more they endure in that direction, they probably will make themselves very much as a laughing stock in the world. They even send delegations to several important countries to present their version of the truth. I don't think any country will be fooled by their alternative truth. Exactly. Professor Victor, many thanks for your precious time for our show. Thank you very much. We would like to hear from you yet again. Thank you very much. नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर विक्टर गाओ। अफगानिस्तान, कश्मीर और जो जदीद ताउन है चीन का पाकिस्तान के साथ, उन्होंने बिना लगी लिपटी ये कहा है कि हर तरह की जो तरक्की या जिद्दत चीन ने इख्तियार की है साइंस में, स्पेस में, फ़िज़ाई दिफा में, फ़ौजी दिफा में, फ़ौजी जारहियत में, वो सब के सब हम पाकिस्तान से शेयर करने को तैयार हैं और 1% भी हमें इस सिलसिले में हिचकिचाहट नहीं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने दीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने चीनी प्रोफेसर विक्टर गाओ की तफसीली गुफ्तगू सुनी और देखी और उसका खुलासा मैंने बयान किया। अभी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने और सीनियर सियासतदान जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, मैं ज़रा आपकी तवज्जो चाहूँगा। चीनी प्रोफेसर मुझे अभी बता रहे थे, चाहे वो J-35 की बात हो, स्टेल्थ की, या इंडियन जो वॉर मोंगरिंग और उनकी जो यानी जारहियत पसंदी है, उसका वो जवाब दे रहे थे और खुल के कह रहे थे कि चीन किसी किस्म की कसर बाकी नहीं रखेगा ताउन हर किस्म का पाकिस्तान के साथ जारी रखने के लिए। ये जो J-35 की हमारी ख्वाहिश है और इंडिया ने जो आज ऐलान कर दिया है कि वो स्टेल्थ मैन्युफैक्चर करेंगे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला जहाज़ इंडिया में, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस रीजन में नई होगी as far as पाकिस्तान और इंडिया is concerned. जहाँ तक J-35 का ताल्लुक है, ऑलरेडी प्रूवन एयरक्राफ्ट, इसने अपने आप को साबित किया है
مختلف ٹیسٹ میں بھی اور اس کے بعد جو مختلف ایکسرسائز میں اس میں ثابت کیا ہے. ٹھیک. انڈیا اگر اس کو مینوفیکچر کرنا چاہتا ہے تو مینوفیکچرنگ اتنی آسان نہیں ہے, اتنی دیر لگے گی. آئی ایم شیور کہ امریکہ پوری ہیلپ کرے گا اس کو, اس کے باوجود بھی ان کو ٹائم لگے گا. تو ٹائم لیگ جو ہے یہ انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کے پاس جس طرح وہ کہہ رہے ہیں آلریڈی ہمارے پائلٹ سائڈ نو کہ بھی فلائی کر رہے ہیں اس کو اور ٹیسٹ کر رہے ہیں, خود بھی اپنے آپ کو اس کے اوپر کہتے ہیں سکھا رہے ہیں اپنے آپ کو. اس لیے ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب یہ چین کی طرف سے J-35 پاکستان کے حوالے ہوگا تو انڈیا ول آلریڈی بی ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج, اے گریٹ ڈس ایڈوانٹیج, اور یہ چیز انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں اگر امریکہ ان کو ڈائریکٹلی دینا چاہے اپنے جو جہاز ہیں ان کے سیلف کے جو, وہ الگ بات ہے. اور امریکہ نے ابھی تک وہ اس خطے میں کسی کو دیے نہیں ہیں سوائے اسرائیل کے. ان کی UAE سے ڈیل ہوئی تھی لیکن وہ بھی انہوں نے اسکریپ کر دی ڈیل اس کے بعد. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو بات چیت چل رہی ہے پاکستان کی اور چین کی, یہ ایڈوانس سٹیج میں بھی ہمیں لگتا ہے. بالکل ٹھیک. ہمایوں صاحب میں نے آج آپ کو اس لیے زحمت دی کہ آپ سے جانا جائے کہ ہم تو ایک ایسی اکانومی ہے, ولنریبل ہیں, بڑی مشکل سے تھوڑا بہت استحکام آ رہا تھا, دوستوں نے کافی سہارا دیا, آپ کے سامنے انڈیکیٹرز بھی ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ سٹیکس تو انڈیا کے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو سیز فائر کا پاز ہے اس کے بیچ مودی چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں, جارحیت کا مسلسل ارتکاب کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. انڈین اکانومی سہ سکتی ہے یہ اس پروسیس میں مسلسل رہنا؟ ہماری تو خیر ہے سر, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. دیکھیے جامی صاحب یہ بڑا اچھا سوال ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ جی میں مسلسل جو مودی صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک قسم کی مسلسل جنگ جاری رکھیں گے کہ کسی نے راہ چلتے کسی کو مار دیا اور آپ نے کہا کہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا اور آپ نے میسائل اور ڈرون ہم پہ داغنے شروع کر دیے, تو مجھے ذرا یہ سمجھائیے کہ بیرونی سرمایہ کاری جو انڈیا میں ہو رہی ہے اس میں کون سرمایہ کار انڈیا میں آئے گا جب وہ ان اے پرپیچول اسٹیٹ آف وار ہے. آلریڈی یہ دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں جی, یہ جو فگرز اپنے دیتا ہے انڈیا کہ ہم 5ویں بڑی اور 4تھی بڑی معیشت دنیا کی بن گئے, یہ گروسلی ایگزیجریٹڈ فگرز ہوتے ہیں. نمبر 2, یہ انڈین چینلز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو نیٹ ایف ٹی آئی ہے, نیٹ ایف ٹی آئی یہ ہوتی ہے کہ انفلو باہر سے کتنی آ رہی ہے اور اندر سے باہر کتنی جا رہی ہے. نیٹ ایف ٹی آئی جو ہے اس میں سگنیفیکنٹلی کمی آئی ہے انڈیا میں, اور ابھی وہ فگر اس طرح کا دیتے ہیں کہ اگر کوئی بیرونی سرمایہ کار انڈیا میں اپنا کاروبار کر رہا ہے اور اس نے انڈیا میں کاروبار کر کے جو پیسے کمائے اور دوبارہ انڈیا میں لگائے تو وہ اس کو بھی بیرونی سرمایہ کاری سمجھتے ہیں. عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. سرمایہ کاری انفلو وہ ہوتا ہے جو فریش نئی اندر آ رہی ہو. آلریڈی بیرونی سرمایہ کاری انڈیا میں نہ صرف حال میں بلکہ کافی عرصے سے نیگیٹو پہ جا رہی ہے. بلکہ ٹو ٹیل یو دی ٹروتھ, جب سے مودی صاحب آئے ہیں انہوں نے اپنے 4-6 بڑے بڑے ہندوستانی سرمایہ کار تو بڑے چڑھا دیے ہیں, ان کو دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیا ہے, بٹ اس میں شرنکنگ انڈیا کی ہو رہی ہے اور جو ان کا رویہ ہے اس میں فردر یہ ڈاؤن جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مودی صاحب یہ بار بار یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں. ٹھیک جنرل صاحب, یہ مودی صاحب کا ذکر جہاں ہو رہا ہے, میں آپ سے جی جنرل صاحب میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. جنرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ساتھ میرا سوال لے لیں کہ یہ انہوں نے کل اناؤنس کیا کہ یہ راجستھان میں اور جو پاکستانی سرحد کے ساتھ لگنے والی ریاستیں ہیں وہاں پر دوبارہ سے مشقیں کرنے جا رہے ہیں. تیاری بھی رات شری نگر سے اٹھتے رہے, حکم دے دیا فوجوں کو تیار رہنے کا, بلیک آؤٹ کی ڈرلز کروانے کا اعلان کر دیا. آج بھی مودی کہہ رہے تھے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا. واٹ ایگزیکٹلی دے آر اپ ٹو سر؟ اس سے پہلے کہ آپ ہمایوں صاحب کی بات کا بھی آگے سے بڑھائیں, جواب دیں. دیکھیے وہ پاکستان کی کوشچن جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, دس از اے ٹیکٹک کہ پاکستان کو کوئرس کریں, پاکستان بھی اپنی فوجیں ڈپلوائے کرے.
خان صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2001-2002 میں جب بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا, اپنی فورسز لے آئے تھے, پاکستان کو ڈپلائی کرنی پڑی تھی, تو پاکستان کو اس لیے مسائل بنتے ہیں کہ ہماری چونکہ ریزروز اور جو ہمارے لانگ ڈپلائمنٹس ہیں وہ بذات خود بہت ایکسپینسو ہو جاتی ہیں جی. اس لیے مودی صاحب, ایک تو یہ ان کا کام ہے, نمبر 2 وہ جب نیگوشیشن ٹیبل پہ جائیں گے تو ان کے پاس وہ اپنے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی وی آر گوئنگ ان اگین, تو وہ بھی ایک ان کا ایک ٹیکٹکس ہو سکتا ہے. اور تیسرا مت بھولیے کہ جو ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اور جس طریقے سے ان کو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اگر انڈیا نے اپنے آپ کو ثابت نہ کیا, جو انڈیا اپنے آپ کو تو کلیم کرتا ہے کہ وہ ریجنل پاور تو آلریڈی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک پاور بنوانا چاہتا ہے, اس لیے بھی ان کے لیے ایک پریشر ہے ان کے اوپر, اپنا ایک سیلف کریٹڈ بھی ان کے لیے مسائل بنے ہوئے ان کے لیے. ٹھیک. تو وہ کچھ نہ کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو کچھ ابھی تک ہوا ہے ان کے ساتھ, اس وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ان کو کافی خفت اٹھانی پڑی ہے, اس طرح سے اکنالج نہیں کیا, تیار نہیں ہو رہا. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس طرح سے ان کو اکنالج نہیں کیا جیسے وہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں لے رہا ہوں سر, واپس آتے ہیں اور پھر ہمایوں صاحب کی جانب رخ کرتے ہیں. بہت چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہمایوں صاحب, فار ناؤ تو ہم نے ان کو ڈیل کیا انڈیا کو, آپ نے ان کی اکانومی کی سچویشن کو بھی ڈسکس کیا, بٹ جہاں ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں وہاں پہ اپوزیشن جماعتیں بھی آن بورڈ ہیں, چاہے وہ بیرون ملک سفارتکاری کا معاملہ ہو یا نیریٹو اگینسٹ پاکستان کا مسئلہ ہو. بٹ ود ان پاکستان سر, ڈونٹ یو تھنک سو کہ آل از ناٹ ویل پولیٹیکلی, اور اس کورس کریکشن کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے, میں کیونکہ ایک سیاستدان ہوں اور حلقے کی سیاست بھی کرتا ہوں اور کاروبار کے سلسلے میں پورے ملک پھرنا بھی پڑتا ہے, اس ملک میں بہت بڑا چینج آیا ہے اور جو پاکستان کی فوج کی ڈیسائسو وکٹری ہوئی ہے, اور مجھے حیرانی ہے, اب آپ نے ذکر کیا کہ جی ادھر بلیک آؤٹ ہو رہے ہیں, ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو 300 کلومیٹر دور سے میسائل اب مارے جاتے ہیں اور بڑے ایکوریٹلی مارے جاتے ہیں, اور وہ بتی دیکھ کے نہیں آتے میسائل. تو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کوئی بلیک آؤٹ نہیں ہوا. یہ تو ماڈرن سائبر وارفیئر, الیکٹرانک وارفیئر, سیٹلائٹ وارفیئر, ایویکس کا زمانہ ہے جس کا ایک بھرپور مظاہرہ کیا پاکستان نے, جو پاکستان اور چائنا نے مل کے اپنی ایکسرسائزز وغیرہ کی تھیں. یہ بڑی پاکستان کی ڈیسائسو وکٹری ہے, چاہے آپ معاشرے کے غریب ترین طبقے میں جائیں یا کراچی کے امیر ترین طبقوں میں پھر رہے ہوں, ایک ہی سوچ ہے کہ پاکستان کو پہلی بار ایک ڈیسائسو وکٹری ملی ہے جس کو اس نے پاکستان کی سچویشن بالکل چینج کر دی ہے, اور عوام کا مورائل بہت ہائی ہے. اور آپ یقین کریں کہ اوور نائٹ جو کچھ سیاسی پارٹیاں سمجھ رہی تھی کہ ان کے بہت بڑے بڑے ووٹ بینک ہیں وہ افیکٹ ہو گئے ہیں, وہ اب وہ نہیں رہے. البتہ ہمیں پتا تو اگلے الیکشن میں چلے گا. اب اس ساری صورتحال سے بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ, اگر کچھ سیاسی پارٹیاں یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ اپنی پرانی لائن ریپیٹ کریں تو ان کو ناکامی ہوگی. یہ اتنا پیراڈائم شفٹ ہے پاکستان کی سیاست میں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو جو حکومت کے مخالف چل رہی تھیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ اس پیراڈائم شفٹ سے وہ اپنی نئی سیاسی حکمت عملی کیا بناتی ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل قسمتی سے ہمیں ابھی تک اس میں کوئی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہا سر. ہمایوں صاحب میرے ساتھ رہیے گا, میرے ساتھ رہیے گا. جنرل صاحب آپ سے سوال ہے کہ یہ ہمایوں صاحب نے بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے, پولیٹیکل جو ہماری سٹیبلٹی ہے یا انسٹیبلٹی اس کے تناظر میں کہ صورتحال بدل چکی ہے. ہمیں ایک مسئلہ افغانستان سے جنرل صاحب رہا ہے, کیونکہ آج میری چائنی پروفیسر سے بات بھی ہو رہی تھی اور وہ بھی اس میں بڑا کھل کے بول رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو ہم نے مشورہ دیا ہے کہ آپ نے پیس پراسپیرٹی کا رستہ اختیار کرنا ہے تو یہ سب چھوڑیں. کیا وہ جو سر درد ہمیں افغانستان سے لاحق تھی وہ حالیہ چین کی انٹرونشن کے بعد کسی حد تک اس کا تدارک ہو پائے گا یا نہیں؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے جنرل صاحب؟ دیکھیے
चीन का अगर अफगानिस्तान पे इन्फ्लुएंस अगर किसी का है तो सिर्फ चीन का इस वक्त इन्फ्लुएंस है, किसी हद तक अमेरिका का भी है, लेकिन अफगानिस्तान को जो प्रेशर्स हैं वो एक और तरफ से भी हैं, रूस की तरफ से भी प्रेशर्स। ठीक। और ये अफगानिस्तान का अपने इंटरेस्ट में है कि इस खित्ते में अमन आए, अफगानिस्तान में भी अमन आए, पाकिस्तान में भी अमन आए, तभी ये खित्ता तरक्की करेगा। पाकिस्तान तो अपनी तरीके कोशिश कर चुका, अब चीन की जो कोशिश है, इसके बाद आपने सुना होगा कि पुलिस अकेडमी में उनके जो वजीर ने बयान भी दिया था कि भाई जो अमीर मोमिनीन है उनका जो हुक्म है। लेकिन इस सब के बावजूद आई वुड लाइक टू बी वेरी कॉशियस कि भाई जब तक हम वहाँ पे उन अनासर के खिलाफ कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं देखते जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं अफगानिस्तान से बैठकर, उस वक्त तक पाकिस्तान इसको सिर्फ फेस वैल्यू पे ले सकता है। जब तक इसका इफेक्ट एक्चुअली ऑन ग्राउंड नजर आए, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से इतनी आसानी से हम एक तरफ करके नहीं रख सकते, क्योंकि देखिए कल भी बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे बच्चे शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए इससे। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान इसको सोच कर ही इसके आगे चलेगा और पाकिस्तान अपने गार्ड्स लोअर नहीं करेगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे उम्मीद ये है कि चीन की वजह से जो चीन ने प्रेशराइज किया है उनको, और प्रेशराइज के अलावा जो इन्वेस्टमेंट चीन वहाँ पे कर रहा है जिस तरीके से, सही, और जो उनको मौके फराहम हो रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों को, उसकी वजह से मेरा ख्याल है उनकी लीडरशिप भी मजबूर होकर ये पाकिस्तान के साथ मामला दुरुस्त करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, जनाब खान साहब। वक्त की कमी, किसी और रोज़ आप दोनों से तफसीली गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह।